حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ نچیز بیرسٹر احمد محسن آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے اپنے چند خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ محمد سعید محسنی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ حاضری کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب ہم سے پوچھا جائے کہ دلوں کو سکون کیسے ملے گا، دلوں میں سکون کیسے حاصل ہوگا، تو اس کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ بندوں کا ذکر، آج ہم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ He is someone of an unrivaled character, distinguished in nature۔ حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تم ان سے وفا کر کے تو دیکھو، تم حضور علیہ السلام سے اور ان کے پیغام سے تم وفا کر کے تو دیکھو، تو پھر تم دیکھو گے کہ دین بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور دنیا بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ علامہ اقبال کا خلاصہ تھا۔ اور علامہ اقبال اور کانسٹنس پیڈوک کرسچن مشنریز کے اندر، کانسٹنس پیڈوک ایک بہت بڑا نام ہوا ہے مشنریز کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے اس یونٹی کو، اس بائنڈنگ فورس کو ختم کرنا ہے، تو ان مسلمانوں کی جو بائنڈنگ فورس ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ اگر ان مسلمانوں کو کوئی چیز جوڑتی ہے اور ایک بنا کر رکھتی ہے تو وہ اور کچھ نہیں مگر تاجدار دو جہاں کی انرائیولڈ محبت ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں سے اس محبت رسول کو نکال دو اور تم دیکھنا اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک کرسچن مشنری نے کہا، اور یہی بات علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو یونائٹ کرنا ہے then the binding force has to be that of the holy prophet peace be upon him، کہ اگر مسلمانوں کو ایک کرنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع تمام لوگوں کے دلوں کے اندر روشن کرنی ہوگی۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ نچیز عرض کرتا ہے کہ میرا پروفیشن لا کے ساتھ ہے، بندہ نچیز ایک بیرسٹر ہے، تو حضور علیہ السلام ہمیں ہماری لیگل نالج نے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے جن پرنسپلز کی فاؤنڈیشن آج سے 1400 سال پہلے رکھی تھی، آج بھی آ کر لوگوں نے ان فاؤنڈیشنز کو ویسٹرن سوسائٹی نے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ میں عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ایکوالٹی کا پرنسپل جو تاجدار دو جہاں نے 1400 سال پہلے دیا تھا، امریکن اور ویسٹرن سوسائٹیز میں 18th امینڈمنٹ کے بعد اس پرنسپل کو ریکگنائز کرنا شروع کیا گیا تھا۔ ہمارے اسلام کے اندر عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اگر ویسٹرن سوسائٹی کی، تو بندہ نچیز اپنے لیگل پروفیشن کا کیس آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہے، بیگ ورسز لا سوسائٹی۔ یہ انگلینڈ کا کیس ہے اور یہ 1800 صدی کے اینڈ کا کیس ہے،
اور اس کے اندر کورٹ کے پاس انگلینڈ کے اندر یہ سوال پہنچا کہ جی عورت کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس زمانے کا جو سولیسیٹرز کا ایکٹ ہے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ عورت کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے. بندہ یہ چیز عرض کرتا ہے یہ ویسٹرن سوسائٹی کے پرنسپلز تھے 1900 صدی اور 18ویں صدی کے اندر. اور دوسری طرف ہمارے ہیں تاجدار دو جہاں, شاہ سوار لامکاں, مالک زمین و آسماں, روح کن فکاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جنہوں نے 1400 سال پہلے نہ صرف ان رائٹس اور حقوق کو ریکگنائز کیا بلکہ امپلیمنٹ فرمایا. تو بات یہ ہے جی کہ آخر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو شمع ہے یہ دلوں کے اندر روشن رہنی چاہیے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ the binding force مسلمانوں کو جو چیز ایک رکھتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اور گورو نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ایک گورا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی کی تلوار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایک علامہ اقبال کی قلم نے نقصان پہنچایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر روشن فرمائی. تو بات یہ ہے, آپ سب لوگ یو آر آفیشلز آف گورنمنٹ, آپ لوگ مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں, الحمدللہ رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تو وہ زاروں کے ساتھ رونے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا ہے کہ اور کچھ لوگ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں, مگر اس کی طرف کون توجہ کرتا ہے؟ تو وہ کون سا دن ہے اور وہ کون سی رات ہے جب بغیر کسی لالچ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا ہو؟ تو وہ شعر ہے جی کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجندی ستیا اور جگاوے.